بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد ثقلین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل MSO۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ہم بستری کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ مسائل بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ہم بستری کے مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ثواب ہے۔ میاں بیوی کسی بھی طریقے سے ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ حیض کے دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حیض کے دوران غلطی سے ہم بستری کر لینے سے اگر حیض کا خون سرخ ہو تو 1 دینار اور خون زرد ہو تو نصف دینار صدقہ کر دینا چاہیے۔ 1 دینار 4.5 ماشے یعنی تقریباً 4 گرام کا ہوتا ہے۔ حیض کے دوران بیوی سے بوس و کنار، ساتھ لیٹنا اور ساتھ کھانا پینا وغیرہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی دوبر پچھلے سوراخ میں جمع کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ دخول سے دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ ہم بستری کے فوراً بعد غسل کرنا واجب نہیں۔ اگر سونے کا ارادہ ہو تو استنجا اور وضو کر کے سو سکتے ہیں۔ دوسری یا تیسری بار ہم بستری کرنی ہو تو ہر بار درمیان میں غسل کرنا واجب نہیں، استنجا اور وضو کافی ہے۔ اگر کسی غیر عورت پر نظر پڑنے سے شہوت پیدا ہو جائے تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لینی چاہیے۔ بیوی سے عزل کرنا جائز ہے۔ عزل یہ ہے کہ جب آدمی کو انزال قریب ہو تو منی باہر گرا دے تاکہ بچہ پیدا نہ ہو۔ علماء نے عزل سے استدلال کر کے عارضی خاندانی منصوبہ بندی کے لیے کنڈم کو جائز قرار دیا ہے۔ حضرت سلیم کا شیرخوار بچہ فوت ہو گیا۔ ان کے شوہر گھر آئے تو انہوں نے ان کو کھانا دیا۔ رات کو ہم بستری کے بعد شوہر کو بتایا کہ اپنا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ جب آدمی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کو بستر پر بلائے تو اسے فوراً آ جانا چاہیے، اگرچہ وہ تنور پر روٹی بنا رہی ہو یا کسی سواری پر بیٹھی ہو۔ اگر شوہر کے بلانے سے بیوی بغیر کسی عذر کے نہ آئے تو اسے فرشتے ساری رات لعنت فرماتے ہیں۔ خلوت یعنی ہم بستری کی باتیں دوستوں یا سہیلیوں کو بتانا حرام ہے۔ نوٹ: یہ مسائل تحریر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ان سے لا علم ہیں اور بے شمار بے جا شرم کی وجہ سے علماء سے دریافت بھی نہیں کرتے۔ انصاری عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود آ کر یہ مسائل دریافت کیا کرتی تھیں۔ اس لیے یہ اصول ہے کہ شرع میں کوئی شرم نہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ طالب دعا محمد ثقلین۔